36 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے صرف چھوڑ ہی نہیں دیا، ان کی جسمانی ضرورتوں کو بھی پورا کیا اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے انسانیت کو دین، دنیا، اخلاق، شرافت ہر چیز سکھائی۔ یہاں جو الفاظ استعمال کیے فی کل امت الرسول، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہوئی کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول یا نبی یا رسول اور نبیوں کے ماننے والے، ہادی، رہنمائی کرنے والے نہ آئے ہوں۔ مثلا اگر کوئی یہ ہمارے خطے میں ثابت کرتا ہے کہ جی یہاں ہڑپا اور فلاں پرانی سے پرانی تہذیبیں ہیں، تو وہاں کوئی رسول آیا ہے یا نہیں آیا؟ ہم کہیں گے ضرور آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ چونکہ قرآن و سنت میں اس کا ذکر نہیں ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی علاقے میں کچھ صدیوں پہلے انسان آباد ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے کوئی اسباب پیدا نہ کیے ہوں، یا رسول یا نبی یا رسولوں کے ماننے والے ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے بھیجے۔ ان رسولوں نے کیا کہا آ کر؟ ان اعبدوا اللہ، تم صرف اور صرف کس کی بندگی کرو؟ اللہ کی بندگی کرو۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا سب سے پہلا سبق اور انبیاء علیہ السلام کی سب سے بڑی جو سنت ہے وہ اللہ کی عبودیت کو قائم کرنا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تم طاغوت سے بچو۔ قرآن کا یہ جملہ بہت ہی جامع ہے۔ طاغوت ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرے۔ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اللہ سے، اللہ کے دین سے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے دور کرے۔ بھائی اسے کیا کہتے ہیں؟ طاغوت۔ شیطان سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی وہ قوت سب طاغوت میں آ گئیں جو انسان کو اللہ کے دین سے ہٹائے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹائے۔ اس لیے فرمایا کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تم طاغوت سے بچو، ہر اس راستے سے بچو، ہر اس راستے سے بچو جو تمہیں بے دینی کی طرف لے کر جاتا ہے، جو تمہیں ظلم کی طرف لے کر جاتا ہے، جو تمہیں گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہر اس انسان، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ شیطانی شکل میں ہو، تمہیں طاغوت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر باطل سے، ہر بے دینی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پھر کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو قبول کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ لوگ وہ تھے جن کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی۔ یہ دو دھڑے قیامت تک رہیں گے۔
بھائی یہ دو جماعتیں قیامت تک رہیں گی. کبھی بھی ایسا ممکن نہیں کہ یہاں سارے ہدایت یافتہ نیک لوگ ہی رہیں، برا کوئی نہ رہے. ایسا ہو نہیں سکتا. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا قیامت کے قریب جا کر ہوگا کہ جب صرف برے ہی برے ہوں گے، اچھے ختم ہو جائیں گے، ان بروں پر اللہ قیامت کو قائم کر دیں گے. اس موقع، اس لمحہ سے پہلے عام روٹین کی زندگی میں ایسا ممکن نہیں کہ سارا باطل ہی باطل ہو یا سارے نیک ہی نیک لوگ ہوں. اچھے برے یہاں قیامت تک چلنے ہیں، اچھائی نے بھی رہنا ہے، برائی نے بھی رہنا ہے. فسیروا فی الارض، لیکن ایمان والوں کا کام ہے کہ وہ زمین میں چلے پھریں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھیں کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا. وہ زمین پر آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے کان کھلے رکھیں، اپنے عقل اور فہم اور شعور کے ساتھ اللہ کی زمین پر سفر کریں. بھائیو، اللہ تعالیٰ نے زمین پر بڑی سچائیاں اور بڑے حقائق پھیلائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین پر بڑی سچائیاں اور بڑے حقائق پھیلائے. یہاں کے ویران قلعے دیکھو، عمارتیں دیکھو، گلیاں دیکھو. شرط یہ ہے کہ انسان میں عبرت ہو. اگر انسان میں عبرت ہو نا تو وہ جس وقت قبرستان جاتا ہے نا تو واپسی پر اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر انسان میں کچھ حس ہو، اگر نہ ہو تو جناب ایسے لوگ بھی دنیا میں ایک نہیں، ہمارے ملک میں ایسے سینکڑوں ہیں کہ ان کے کمروں میں، ان کی لیبارٹریوں میں انسانی کھوپڑیاں پڑی ہیں. وہ شراب بھی پی رہے ہیں اور وہ سگریٹ بھی پی رہے ہیں اور انسانی ہڈیوں کی تحقیق بھی کر رہے ہیں. ہر وقت ان کے پاس انسانی ہڈیاں موجود ہیں، لیکن ان کو کوئی وہ ہڈیاں سبق نہیں دے رہی، وہ انسانی کھوپڑی کوئی سبق نہیں دے رہی ان کو کہ جناب تمہاری کھوپڑی کون سا تانبے کی ہے جو کبھی شکل میں نہیں آنی، تم بھی اسی گوشت پوش کے ہو، تمہاری کھوپڑیاں بھی اسی طرح نکلنی. یہ خود مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک مرتبہ کہا، مفتی صاحب ہم نے ایسی بے حسیاں بھی دیکھی ہیں، ایسی بے حسی بھی دیکھی ہے کہ ہمارے یہاں میڈیکل یونیورسٹیوں میں انسانی اعضاء پڑے ہیں، انسان کے جسم کی ہڈیاں پڑی ہیں، لیکن ان ہڈیوں سے کوئی سبق لینے والا نہیں ہے. ان پر ریسرچ کرنے والے یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہی رہنا. میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں، ہم کیا سمجھتے ہیں ہر کسی نے مرنا ہے میرے سوا. بھائی ہر کسی نے یہاں سے جانا ہے، صرف مجھے نہیں جانا، باقی سب نے جانا ہے. میں بھی مجھے کر رہا ہوں، ہم سب یہی غلطی کر رہے ہیں. تو اگر انسان میں عبرت نہ ہو، اس کا شعور زنگ آلودہ نہ ہوا ہو، اس کے دل کے اوپر زنگ نہ چڑھا ہو، ہر جنازہ اس کو بیدار کرے گا. ہر مرتبہ قبرستان جانا اس کو بیدار کرے گا. اگر اس کے دل پر زنگ چڑھ جائے تو جناب یہ قبرستان میں بیٹھ کے تاش کھیلے گا. یہ قبرستان میں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے اس وقت بھی بقیع کا چکر لگایا. کیوں جی، ایسا ہے کہ نہیں؟ دنیا سے جا رہے ہیں اس وقت بھی کہا تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو، ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ قبر جو ہے اس کو ایک مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گھڑوں میں سے بھائی کیا ہے؟ ایک گھڑا. میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، قرآن یہ کہہ رہا فسیروا فی الارض فانظروا. ذرا اپنے شعور کو زندہ رکھو، مرنے نہ دو. اپنے ضمیر کو زندہ رکھو، اپنی نگاہوں کو کھول کر رکھو، ذرا عبرت حاصل کرو. اگر انسان عبرت لینا چاہے تو بھائیو اس کو کسی پیر اور مرشد کی ضرورت نہیں ہے. زمین کے حالات انسان کی تربیت کے لیے خود کافی. زمین کے حالات انسان کی تربیت کے لیے کیا ہیں؟
اور وہ مجھے شیخ سعدی کی بات بہت یاد آتی ہے. میں پہلے اس کو شیخ سعدی کی بات سمجھتا تھا اور واقعی شیخ سعدی نے یہ بات کہی ہے، لیکن ابھی کچھ دن پہلے پھر مجھے اس موضوع کی حدیث بھی مل گئی کہ یہ بات حدیث میں بھی ہے. فرمایا کہ تم دوسروں سے عبرت لو، اگر دوسروں سے عبرت نہیں لوگے جناب پھر دوسرے تم سے عبرت تو ضرور لیں گے. یا تم دوسروں سے عبرت لے لو، اگر دوسروں سے عبرت لینے کے لیے تیار نہیں ہو جناب پھر انتظار کرو، تمہارا تماشا بنے گا. کیا بنے گا؟ تمہارا تماشا بنے گا. اس لیے قرآن ہم سے جگہ جگہ مطالبہ کرتا ہے، فسیروا فی الارض، تم زمین میں جاؤ. جو لوگ حج پر گئے ہیں میدان عرفات میں ذرا دیکھیں، وہاں کسی مالدار اور غریب کا فرق باقی رہتا ہے؟ کیوں جی؟ عرفات میں نہ مزدلفہ میں کوئی تمیز ہوتی ہے کہ کون ڈاکٹر ہے، کون انجینئر ہے، کون کروڑوں پتی ہے اور کون ہزاروں میں ہے؟ کوئی پتہ؟ حج پہ سے آنے والوں سے پوچھئے، وہاں سب کے جسم پر کفن ہے، سب ننگے سارے ڈھانپ نہیں سکتے. وہاں سب کے جسموں پر کفن کی 2 چادریں، یہی احرام ہے، کوئی نہیں پہچانتا. اور مردوں کے پاؤں میں کیا ہیں؟ چپل جوتے. وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانتا. وہاں دین نے کہا جناب ذرا آنکھیں کھولو، میدان عرفات میں جس کیفیت میں تم آئے ہو نا، تم نے قبر میں جس دن ہمارے پاس آنا ہے نا اسی کیفیت میں آنا ہے. اسی طرح تمہارے سلے ہوئے جیسے ہی جان نکلے گی، جناب یہ کون ہے جی، یہ کون سا موبائل ہے جی، یہ آئی فون ہے جی، یہ فلاں ہے، نکالو جی جیب سے. یہ گھڑی کتنے کی ہے جی، یہ 30 لاکھ کی ہے، نکالو بھائی. اب یہ مٹی کا ڈھیر ہے، اس کو مٹی سے، اس کو گھڑی سے کیا لینا دینا. لباس بھی اتاریں گے، ہر چیز اتاریں گے، وہی 2 کپڑے، وہی 3 کپڑے کفن. اور جب قبر میں اتریں گے میدان عرفات اور مزدلفہ کی طرح کوئی پہچان، کوئی شناخت نہیں ہے. وہاں شناخت صرف ایک ہی ہے کہ تمہارے پاس عمل کیا ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا فانظروا، لوگوں زمین پر چل پھر کے دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا. قوم سمود کی بستیاں دیکھو، احرام مصر دیکھو. ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک مہمان آئے ہوئے تھے، مجھ سے کہنے کہ مجھ سے میں مصر احرام دیکھ کر آیا ہوں، کیا قرآن و سنت میں اس کا کہیں ذکر ہے؟ میں نے کہا ذکر تو نہیں ہے. یہ کب کے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اللہ کے نبی سے تو صدیوں پہلے کے ہیں، یہ ہزاروں سال پہلے کے. اس وقت بھی دنیا حیرت میں پڑ جاتی ہے وہاں کہ یار سیز کا پتھر، اور ان پتھروں کو یوں جوڑ کر پہلے ان کا اتنا لمبا چوڑا میلوں پر مشتمل مٹی کا اتنا بڑا پشتہ بنانا، میلوں پر مشتمل ڈسکے سے برابر پشتہ تیار کرنا مٹی کا، اور پھر وہاں ایک ہی سیز کا پتھر جس کو 5 بندے نہ ہلا سکیں. آج کل جدید دور میں بہت مشکل ہے، کرینے اتنا بڑا کام نہیں کر سکتی. وہ ایک ہی سیز کے پتھروں کو چلاتے 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 آخر تک ایک ہی سیز کا پتھر گیا، جس پتھر کو 10 بندے نہ ہلا سکے. وہ کس نے جوڑا؟ مامون الرشید نے ایک احرام کو توڑنے کی کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، صرف اس کی ایک نکر توڑ سکے. اور جب مامون نے خرچہ دیکھا، اس نے کہا پورے سال کی آمدن لگ گئی ہے. اسلامی اتنی بڑی ریاست کی بھائی پورے سال کی آمدن لگ گئی. اس کو توڑ رہے تھے، توڑتے توڑتے اوپر سے ایک تھیلا نکل آیا، تھیلا نکل آیا، اس کے اندر اشرفیاں تھیں. مامون کو دکھایا گیا. مامون نے کہا یار یہ چیک کرو کتنی رقم ہے، کیا ہے اس کے اندر کوئی. جب اس کو چیک کیا تو اس کے اندر سے اتنی ہی رقم نکلی جتنی رقم اس احرام کو توڑنے میں اب تک خرچ ہوئی تھی، اور ساتھ ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نکل آیا. جناب اس کو توڑنا تمہارے بس کا کام نہیں. اب وہاں جا کے جن لوگوں نے وہاں بت تراشے ہیں، مورتیاں بنائی ہیں، جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، تو بھائی وہ اتنے مضبوط تھے
لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو مٹانے پر آیا تو ان کا نام و نشان، مورتیاں باقی ہیں ان کی مورتیاں باقی ہیں، لیکن وہ عبرت بنے پڑے۔ اس لیے فانظروا، لوگو ذرا غور کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان جھٹلانے والوں کا ہم نے کیا حشر کیا۔ ان تحرص علی ہداہم، اگرچہ آپ بہت حرص کرتے ہیں ان کی ہدایت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ آرزو اور تمنائیں کہ کسی طرح یہ سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن قرآن کریم نے بھائیوں، آج لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ دو ٹوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نے فرمایا، اے ہمارے حبیب، ہدایت دینا یا گمراہ کرنا یہ اختیار صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ دو ٹوک، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، بے شک اللہ جل جلالہ نہیں سیدھی راہ دکھائیں گے، مَن يُضِلُّ، اس کو جس کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ سے ہٹا دے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور جس کی اللہ مدد نہ کرے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، کس بات پر؟ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، اللہ دوبارہ نہیں زندہ کرے گا ان لوگوں کو جن کو موت آ گئی۔ مکہ کے سرداروں نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں، میں کئی مرتبہ سناتا ہوں سورہ نجم کے تیسرے رکوع میں، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى، ایک سردار نے دوسرے سے کہا مجھے پتہ چلا ہے آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرا دل کر رہا ہے۔ کیوں؟ ڈر لگتا ہے محمد جو کچھ کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد حساب دینا ہے، میں ڈرتا ہوں اس سے۔ اس نے کہا تو ڈرنا، پریشان نہ ہو، کہا اگر پھنس گئے وہاں دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اس نے کہا تمہاری ساری ذمہ داری میں لے لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے اتنے اتنے پیسے دے دو۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، تھوڑے سے دیے پیسے پھر زیادہ نہیں دیے، تھوڑے سے دیے پھر زیادہ نہیں دیے۔ اگر مرنے کے بعد کی زندگی آئی نا، میں قسم دیتا ہوں کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں، میں ضمانت دیتا ہوں، اگر آ بھی گئی تو تمہارے سارے گناہ میرے ذمے، تمہارا اسلام قبول نہ کرنا کیا میرے ذمے۔ قسمیں کھاتے تھے، اور آج بھی دنیا کہتی ہے کہ یار یہ کیسے نادان ہے جو کہتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہو رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، یہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، کس بات پر؟ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں زندہ کرے گا ان لوگوں کو جو مر چکے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں؟ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، اللہ کا سچا وعدہ ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ کیوں زندہ کریں گے؟ میں اکثر یہاں ایک لفظ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ قیامت آئے۔ قرآن و سنت میں قیامت آنے کا نہ بھی ذکر ہوتا پھر بھی قیامت آنی چاہیے تھی۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے دنیا میں دیکھو بھائی الیکشن ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو چلو ہمارے ملک کا تو سسٹم ہی کچھ نہیں ہے، یہاں سب کو پتہ ہے کس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں، لیکن بھائی دنیا میں جب حکومت آتی ہے تو 4 سال 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تاکہ پتہ چلے اگر انہوں نے اچھا کیا ہے تو لوگ ان کو دوبارہ منتخب کریں گے، اگر اچھا نہیں کیا تو لوگ دوبارہ ان کو منتخب نہیں کریں گے۔ دنیا کا کون سا شعبہ ایسا ہے جہاں اچھے برے کی تمیز کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام نہ بنایا جاتا ہو؟ ہمارے بھائی سارے تعلیمی اداروں میں امتحانات ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ جو قابل ہے ان کے ہاتھ میں ڈگری دی جائے، جو قابل نہیں ہے ان کو ڈگری نہ دی جائے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں کھرے اور کھوٹے کی پرکھ نہ کی جائے۔ آپ کسی بھی سنار کے پاس سونا لے کر جائیں، وہ جناب اس کو بڑی اچھی طرح چیک کریں کہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو جب تمہاری فطرت ہے غلط صحیح کی تمیز کرنا، تو تم کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے باصلاحیت انسان، بڑے بڑے دماغ اور ذہین لوگ پیدا کر کے صرف یہ مٹی میں ملا دینے، وہاں فیصلہ نہیں ہونا کس نے اچھا کیا؟ توبہ نعوذ باللہ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی، توبہ نعوذ باللہ۔ کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل دونوں برابر ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔
ادھر وہ ہستی ہے جس پر اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبروں سے اٹھائیں گے اور ابو جہل بدبخت کو بھی اٹھائیں گے. پوری دنیا کے سامنے واضح کریں گے کہ اس ہستی کی بات پر جس نے لبئی کہا ہے وہ سارے کامیاب ہیں. اس ہستی کی بات پر بھائی جس نے کیا کہا ہے؟ لبئی کہا ہے. اور وہاں ابو جہل اور ابو لہب بھی ہوں گے کہ ان بدبختوں کی راہ پر جو چلا ہے بھائی وہ کیا ہوگا؟ وہ ناکام ہوگا. کھرے اور کھوٹے کی تمیز یہ عقل کا تقاضا ہے. آپ مارکیٹ میں چلے جائیے، اچھے پھل کا ریٹ اور ہے اور برے ہلکے پھل کا ریٹ اور ہے. ہر مارکیٹ میں اعلیٰ چیز کا ریٹ اور ہے، ہلکی چیز کا ریٹ اور ہے. انسان اس فطری اصول کو اپنے بارے میں بھلا دیتا ہے کہ جناب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، اچھے برے کی وہاں تمیز نہیں ہوگی. جناب تم تو آلو خریدنے جاتے ہو، وہاں دیکھتے ہو کہ کون سا آلو اچھا ہے کون سا ہلکا ہے. کپڑا خریدنے جاتے ہو تو وہاں بھی تم اچھے برے کی تمیز کرتے ہو. خود اپنے بارے میں یہ قانون کیوں بھول گئے ہو؟ اس لیے مرنے کے بعد کی زندگی یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا تو ہے ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ایک بندہ 100 انسانوں کو قتل کر کے گیا وہ بھی مٹی ہو گیا، اور ایک بندہ ساری زندگی انسانیت کی خدمت کرتا رہا وہ بھی مٹی ہو گیا. بھائی اس کو عقل مانتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ تعالیٰ مجرموں کو الگ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو الگ کریں گے. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود اور جنت الفردوس عطا کر کے لوگوں کے سامنے اچھوں کو صلہ دے کر بھی بتائیں گے، اور ابو جہل اور ابو لہب کو جہنم کے سب سے زیادہ گہرائیوں میں پھینک کر لوگوں کے سامنے برے کی سزا کو بھی واضح کر دیں گے. اس لیے یہاں فرمایا ہم تمہیں کیوں زندہ کریں گے؟ دیکھو بھائی ذرا، لیبین، تاکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح کھول کر واضح کر دیں لوگوں کے سامنے الذی وہ سارے معاملات جس کے بارے میں لوگ جھگڑتے تھے. کوئی کہتا تھا خدا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے. فرمایا تم جس بارے میں جھگڑے دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ سارا کچھ کھول دیں گے. جنت میں جا کے اپنا دیدار بھی کروا دیں گے تاکہ ایمان والوں کو پتہ چل جائے جس رب کو ساری زندگی سجدہ کرتے رہے ہیں وہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے، وہ رب واقعتاً ولی، تاکہ جان لے کافر. بھائی یہ ذرا دیکھنا قرآن کیا کہہ رہا ہے، لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ جان لیں کافر، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ بے شک وہ کیا تھے؟ وہ جھوٹے تھے. باقی رہا ہم زندہ کیسے کریں گے؟ جناب پہلی مرتبہ تمہیں کس طرح کیا ہے؟ پہلی مرتبہ کون سا تم چائنا کی کسی فیکٹری میں تیار ہو کر آئے ہو؟ پہلی مرتبہ بھی ہمارے کن فیکون نے تمہیں پیدا کیا ہے تو ہم دوبارہ بھی پیدا کر دیں گے. اس لیے اس کو فرما دیا انما قولنا، ہاں بے شک ہمارا آرڈر دینا کسی چیز کو، اذا اردناہ، جب ہم اس چیز کو وجود دینے کا ارادہ کر لیں تو ہم نے بس ان نقول، ہم اس چیز کو یہی کہتے ہیں کن، تو ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے، پس وہ ہو جاتی ہے. ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه